فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، جو سارے کائنات کا خالق ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات معلم البشریہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عزیز دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے گزشتہ کئی مجالسوں سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے. وہ سلسلہ ہے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی، ان کی سوانح عمری. ہم نے اب تک مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بہت سارے گوشے آپ کے سامنے پیش کیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے ان مجالس میں اس چیز کو ٹھان لیا ہے کہ پوری کی پوری سیرت مائی عائشہ کی آپ کے سامنے آ جائے، کوئی بھی ایسا گوشہ نہ چھوٹ جائے. اس لیے ہم مکمل اور مسلسل اس کوشش میں لگے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہو آپ کے سامنے لائیں. تو اسی سلسلے سے ہم نے اب تک کئی اہم گوشے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. مائی عائشہ کی پیدائش، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاہی، مکی دور میں اور مدنی دور میں مائی عائشہ کی زندگی کا آغاز، مائی عائشہ کا گھر اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ازدواجی زندگی کے تعلقات، شادی کے مسائل، یہ سب باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی کشادگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی سے پیش آنا، مائی عائشہ کو تربیت دینا، گھریلو مسائل اور گھر کے باہر کے مسائل کے تعلق سے علم مائی عائشہ کو دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا، یہ تمام باتیں ہم نے گزشتہ کی اور اس سے پہلے کی مجالس میں آپ کے سامنے پیش کی. ہم اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک اہم موضوع کی طرف توجہ مبذول کریں گے. ایک اہم موضوع آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. وہ ہے میرے دوستو سوکنوں سے مائی عائشہ کا تعلق. سوکن یہ لفظ بڑا ہی گران گزرتا ہے، بڑا ہی سخت لفظ ہے عورتوں کے لیے. کوئی بھی بیوی یہ نہیں چاہتی کہ اس کی ایک سوکن ہو. اگر کسی بیوی سے پوچھا جائے دنیا میں سب سے مبغوث اور منحوس لفظ کون سا ہے تو وہ کہے گی سوکن. اسی لیے عربی میں سوکن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ضرہ. ضرہ یہ لفظ عربی میں نقصان دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں. لفظ نقصان کا عربی بدل ضر ہے، اور وہی ضر عربی میں سوکن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ عورت کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے کو شیئر نہیں کرنا چاہتی. اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر عورتوں کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے. لیکن یہ کھٹن چیز ہونے کے باوجود، ایک تلخ حقیقت ہونے کے باوجود، ایک پریشان کن چیز ہونے کے باوجود، مائی عائشہ نے اپنی سوکنوں سے کیسے رویہ اختیار کیا،
کیسے ان سے سلوک کیا کرتی تھی، ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس کے تعلق سے جاننا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ مائی عائشہ کی زندگی میں ایک اہم حصہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی دور میں ہوئی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیاہی سے پہلے، شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شادی کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسری بیوی سودہ بنت زمعہ، سودہ بنت زمعہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بعثت نبوی میں شادی کی۔ 10ویں بعثت نبوی میں خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پاتی ہیں، اور چند مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے ہو جاتی ہے، جو عمر رسیدہ تھی، کافی مسن عورت تھی، عمر ان کی بڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرتے ہیں۔ اور سودہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں کی شادیاں لگ بھگ ایک ہی وقت میں ہوئی، دونوں کی شادیاں مکے میں ہوئی، لیکن مائی عائشہ جیسے آپ جانتے ہیں ان کی رخصتی 3.5 سال بعد یا پھر 3 سال بعد مدنی دور میں جنگ بدر کے بعد بیاہی ہوئی، لیکن مائی سودہ بنت زمعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی مکی دور میں، اور مدینے میں آنے کے بعد تو خدیجہ رضی اللہ عنہا، سودہ بنت زمعہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ سے پہلے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں تھیں، اور مائی عائشہ کی بیاہی جیسے آپ جانتے ہیں مدینے میں ہوئی 2 ہجری میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حفصہ بنت عمر سے ہوئی 3 ہجری میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جویریہ سے ہوئی 3 ہجری میں۔ جویریہ ایک رئیس زادی تھی، ایک قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی، اور بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہیں لونڈی بنا کر لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہا کر کے ان سے شادی کر لی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ لونڈی کے طور پر انہیں رکھا گیا، اس میں اختلاف ہے۔ اور اس کے بعد مائی جویریہ کے بعد زینب بنت جحش، زینب بنت جحش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی، اور اس کے بعد ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی لڑکی، اور اس کے بعد میمونہ، اور اس کے بعد صفیہ، اور اس کے بعد صفیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں۔ آپ حساب لگائیں گے تو کل ملا کے 10 بیویاں ہیں، جن میں خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں زینب بنت جحش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی تھی، قریشی النسل بھی تھی، اور ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زید بن حارثہ سے ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے کے بعد چند مہینوں کی مہمان تھی، اور اس کے بعد یہ وفات پا جاتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو اس وقت کل ملا کے 9 بیویاں زندہ تھیں، 9 بیویاں زندہ تھی۔ ان بیویوں میں سب سے طویل عمر پانے والی، لمبی زندگی پانے والیوں میں یہ ایک مائی عائشہ ہے، اور اس کے بعد ام سلمہ ہے، اور بقیہ جتنے بھی بیویاں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدر پہ وفات پاتی گئی، بہت ساری وفات پا گئی، لیکن صرف یہ 2 کون، مائی عائشہ اور ام سلمہ، ان دونوں کی خوبی یہ تھی کہ کافی لمبی زندگی گزارے، تقریباً 40 سال کی زندگی اللہ نے انہیں دی۔ اور اس کے پیچھے جب ہم غور کرتے ہیں، جیسے ہم نے ان شادیوں کے تعلق سے تفصیل سے ہم نے گفتگو کر لی، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، ہر شادی کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد کے تحت شادی کی، اور انبیاء اور رسول کے لیے اللہ نے یہ دروازہ کھول دیا تھا کہ وہ شادیاں ان کے لیے جائز تھی۔ بعض انبیاء کی 100 بیویاں ہوا کرتی تھی، یہ انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت سارے شادیاں کرتے، لیکن ہر شادی کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد، کبھی مقصد یہ ہوتا کہ بہت سارے غلاموں کو رہا کروا دیا جائے،
کبھی مقصد یہ ہوتا کہ پورے قبیلے کو مسلمان بنوا لیا جائے، کبھی مقصد یہ ہوتا کہ یہ اگر انہیں رہا کر دیں تو دوسرے بھی ان کے غلاموں کو رہا کر دیں گے۔ رشتہ داریاں قائم رکھنے کے لیے، ایمان کے بول کو بڑھانے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ یہ لمبی بحث ہے، ہم نے جتنی ضرورت ہے ہم نے آگے کی مجالس میں، اس سے پہلے والی مجالس میں ہم نے کر دی۔ اب صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ مائی عائشہ کے سوکنی تھی، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ سوکنی تھی۔ ان میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی، اب اس کے بعد تھی سعودہ، اور اس کے بعد تھی حفصہ، اس کے بعد ام سلمہ، جویریہ، زینب، ام حبیبہ، میمونہ، اور اس کے بعد صفیہ، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 8 سوکنیں تھی مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ جیسے آپ نے سنا، لفظ سوکن ایک گراں گزرنے والا لفظ ہے، سخت لفظ ہے، لیکن مائی عائشہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کے ساتھ کتنا بہترین پیش آیا کرتی تھی، اور یہ بیویوں کے درمیان کتنا لگاؤ تھا، یہ آپس میں بہنوں کی طرح رہتی تھی، اور یہ سب کے ذہنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہونا، نمونہ ہونا ساری دنیا کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت تھی یہ سب جانتی تھی، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشن میں ہاتھ بٹاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اچھے طریقے سے ادا کرنے کے لیے ساتھ دیا کرتی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب علم حاصل کرتی، اور وہ مسائل جانتی تھی جو عام عورتوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ عام عورتوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی خاص باتیں پوچھیں، اندرونی مسائل پوچھیں، نجی مسائل پوچھیں۔ تو اس کا حل کیسے؟ اس کا حل یہی بیویاں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوے اور علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچایا کرتی تھی۔ تو میرے دوستو، آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے تحت ان بیویوں کی تعداد کو بڑھایا، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت دی۔ تو یہ جو سوکنیں تھی آپس میں مل کر رہا کرتی تھی، اور ان کے گھر بھی بالکل بازو ہوا کرتے تھے۔ جیسے آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو مسجد نبوی قائم کی۔ مسجد نبوی 2 غلام تھے، ان کی زمین کو خریدا گیا، اور اس زمین میں ایک مسجد قائم کی گئی، اور مسجد کے دونوں طرف حجرے بنائے گئے، اور یہ حجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے تھے، اور یہ حجرے مسجد کا حصہ نہیں تھے، یہ حجرے مسجد کا حصہ نہیں تھے، بلکہ اس کا حکم گھر کا حکم تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں سے دروازے نکلتے تھے جس کے ذریعے سے سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبی تھی، کیونکہ امامت کے فریضے، دوسرے مسائل کے فریضے مسجد کے قریب ہو تو ادا کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص انتظام کیا تھا۔ بہرحال یہ سوکنوں کے گھر بالکل بازوق ہوا کرتے تھے، اور یہ مل بیٹھتی تھی، آپس میں ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی، روزانہ ملتے تھے، روزانہ بات چیت ہوتی تھی، ہر قسم کی محبت کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن انسانی فطرت ہونے کی وجہ سے، ہے نا، جنسی فطرت ہونے کی وجہ سے، عورت ہونے کی وجہ سے بات کبھی کبھار آگے پیچھے ہو جایا کرتی تھی، کبھی کبھار تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی، لیکن یہ بہت کم، یہ بہت کم۔ اگر آپ کسی آدمی سے پوچھئے جس کی 2 بیویاں ہیں، اگر ایک کے سامنے دوسری کی تعریف کر دے تو وہ آدمی کی حشر مت پوچھئے، ہے نا، ممکن نہیں ہے کہ چین و سکون سے گھر میں سویا آدمی۔ ہاں، تو آدمی کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ وہ دوسری بیوی کا ذکر بالکل نہ کرے۔ ہنگامے مچ جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جنگ مارے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر میں چین و سکون کا کوئی نام نہیں ہوتا، یہ عام زندگی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس سے کوسوں دور تھی، کوسوں دور تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کے لیے خاص نصیحت کی۔ اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کچھ الگ ہو۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان بیویوں کو بلا کر کے تم الگ ہو، تمہارا الگ مرتبہ ہے، تم نے ہم نے چن لیا ہے، تم چنی گئی ہو، تو اس لیے احتیاط کرو، اللہ کے قریب رہو، یہ دنیا پرست ہو کر مت رہ جاؤ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ مائی عائشہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے عام طور پر زبان میں یہ حدیث ہوتی کہ آدم کے لونڈے کو اگر 2 وادی بھر سونا دے دیا جائے، 2 وادیوں کے برابر سونا دے دیا جائے تو یہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اس کے پیٹ کو صرف مٹھی بھر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں یہ حدیث سنانے کی کیا ضرورت؟ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اس چیز کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مائی عائشہ کو دیکھ رہے ہیں 2 سونے کے کنگن پہنی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس سے بہترین سولوشن سناتا ہوں، تم جو سونے کی کنگن پہنی ہوئی ہو اس سے ایک بہترین چیز میں سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اتار کر صدقہ کر دو، دونوں کو اتار کر اللہ کے راہ میں دے دو، اس کے بدلے 2 چاندی کے بنا لو، اس میں زعفرانی رنگ چڑھا لو۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ سونا ان کے پاس ہو، یہ پیلا رنگ چمکتا رہے، یہ پیلا رنگ چمکتا رہے، یہ ان کی جو ہے نظروں کی سمجھیے ٹھنڈک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولوشن یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چاندی کے 2 کنگن بنا لو، اس میں زعفرانی پانی چڑھا لو اور اس کے بعد پہن لو، تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کی بیویاں تو زیبا ہوتی ہیں، زیب و زینت سے باہر نکلتی ہیں، بالکل چمک دھمک جگمگاہٹ کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننا نہیں چاہتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو فقر کی طرف کھینچتے تھے، یہ عیش و عشرت کی زندگی سے دور کیا کرتے تھے اور دنیا پرستی سے دور کیا کرتے تھے۔ اور مائی عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیویوں کو یہ نصیحت عام طور پر کیا کرتے تھے کہ دیکھو چند کام تم کو نہیں کرنی ہے، کیا ہے؟ سونا مت پہنو، سونا مت پہنو، جبکہ دوسری ضرورتوں کے لیے جائز ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم سونا مت پہنو، اور اس کے بعد نبی مائی عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ ریشم کے کپڑے مت پہنو اور مخمل کے تکیے مت پہنو، اور خاص ایک کاٹن سوت کا کپڑا ہوتا ہے یہ کپڑا مت استعمال کرو، مخمل مت استعمال کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا پرست لوگوں کے طریقے ہیں، اس کے پیچھے مت چلو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ تو میرے دوستو میں یہ بتا رہا تھا مائی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو مائی عائشہ کی سوکنیں تھی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں مدد کیا کرتی تھی۔ مائی عائشہ کے سوکنوں میں سب سے پہلی سوکن سودا بنت زمعہ، مائی عائشہ نے کبھی بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا نہیں، البتہ عام طور پر مائی عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریف سنتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور یہ کہتی کہ جب بھی میں زبانی تعریف سنتی میرے دل میں خواہش آتی کہ وہ کیسی عورت تھی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید برات آ جائے تو فوراً ایک بکری ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیتے ہیں مائی خدیجہ کی سہیلیوں کے درمیان، اور جہاں کہیں بھی جاتے اگر انہیں معلوم ہو کہ یہاں مائی خدیجہ کی سہیلیاں رہتی تو فوراً انہیں بلا کر ملتے، ان سے گفتگو کرتے، کچھ ہو تو دیتے، خوش کرواتے۔ تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میں کتنی مرتبہ ان کی تعریف سن چکی ہوں، اور جتنی بھی تعریف، غور کرنے کی بات ہے، جتنی بھی حدیثیں جن میں مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے وہ سب کی راویہ مائی عائشہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پیش کرنے والی مائی عائشہ ہے۔ اب جتنی باتیں سنتے ہیں اس کے راوی آپ چیک کیجئے پیچھے مائی عائشہ ہوں گی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار سنا کرتی تھی
تو یہ جب بوڑھی ہوئی لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے، انہیں یہ واقعہ سناتی، چن چن کر سناتی. اور جتنے بھی فضائل خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کتاب و سنت حدیثوں میں موجود ہے، اس کی راویہ مائی عائشہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کس احتیاط کے ساتھ، کس سچائی کے ساتھ، اپنی سوکھن ہونے کے باوجود بھی جانتی ہیں کہ یہ دین ہے، یہاں پر ناز نخرے نہیں چلیں گے، یہاں پر تلخ کلامی، یہاں پر دوسری باتیں نہیں چلیں گی، یہ شریعت ہے، جانتی ہیں. اس وجہ سے مائی عائشہ کی تعریف میں یہ ہمیشہ رطب اللسان ہوا کرتی تھی. اور جتنی بھی روایتیں ہیں سب کی راویہ مائی عائشہ ہیں. اور سودا بنت زمعہ جیسے آپ نے سنا 10 بعثت نبوی میں ان سے شادی ہوئی. اور شادی ہونے کے بعد جب مائی عائشہ رخصتی ہوئی ان کی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون ہے؟ سودا بنت زمعہ ہے. ہم جانتے ہیں ایک لڑکی ایک ایسے گھر میں جاتی ہے جس کے گھر میں پہلے سے سوکن ہو تو کیا کچھ ہوتے ہیں مسائل، کتنے اختلافات کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کتاب حدیثوں کی کتابوں میں کہیں پر بھی ایک ایسی روایت نہیں ملتی جن میں سودا اور مائی عائشہ کے درمیان کچھ تلخلامی ہوئی ہو، یا پھر کچھ اختلافات ہوئے ہوں، یا پھر غصے کی باتیں ہوئی ہو. کہیں پر بھی اس کی دلیل نہیں ملتی. الٹا یہ باتیں ملتی ہیں مائی عائشہ سودا بنت زمعہ کے تعلق سے کہتی ہیں، غور کرنے کے الفاظ ہیں، کہتی ہیں کہ وہ ایسی عورت ہے جنہیں دیکھ کر میں ایک خواہش کرتی تھی کہ اے کاش میں سودا ہوتی، اے کاش میں سودا ہوتی، ان کے جسم میں میری روح ہوتی، کتنا اچھا ہوتا. کتنے اچھے اخلاق والی یہ عورت ہے، کتنے بردبار، کتنی سمجھدار عورت ہے، کس طریقے سے پیش آ رہی ہے. تو مائی عائشہ سودا بنت زمعہ کے تعلق سے یہ تعریفی کلمات ادا کرتی ہیں. اور اس کے بعد میرے دوستوں، سودا بنت زمعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، وہ بوڑھی ہو گئی تھی. اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ ڈر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے تو میں آپ کی بیویوں میں ہونا چاہتی ہوں، یہ میری خواہش ہے. اللہ کے لیے آپ مجھے اس خیر سے محروم مت کیجئے، آپ مجھے طلاق مت دیجئے. البتہ میرا جو دور ہے، میری جو نوبت ہے، میں اسے مائی عائشہ کو دے دیتی ہوں. آپ میرے گھر نہ آئیں، آپ مائی عائشہ کے گھر چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، اور یہ طویل مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات پائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے تھیں. اتنا ہی مائی سودا تعلق سے آتا ہے. اس کے بعد دیکھیے مائی حفصہ رضی اللہ عنہا جو عمر بن خطاب کی لڑکی تھی. ان سے شادی ہوئی 30 ہجری میں، ان سے شادی ہوئی 30 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، عمر بن خطاب کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، اور عثمان کو اپنی 2 لڑکیاں دے رہے ہیں، اور علی کو اپنے 1 لڑکی دے رہے ہیں. ایمانی رشتے کے ساتھ ساتھ خونی رشتہ ہو یا پھر دوسری رشتہ داریاں ہو، اس میں ایمان کے کاموں میں پختگی آتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کی بیٹیوں سے شادی کی اور 2 کو اپنی بیٹیاں بیاہی میں دی. تو حفصہ بنت عمر بن خطاب کی لڑکی حفصہ سے شادی ہوتی ہے 3 ہجری میں. ان کے اور مائی عائشہ کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے دونوں تقریباً یہی سوچ کی تھی، ایک ہی سوچ کی تھی، دونوں میں زیادہ اختلافات نہیں ہوا کرتے. اور حفصہ جانتی ہیں کہ مائی عائشہ کا کیا رتبہ ہے، اور مائی عائشہ جانتی ہیں کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا کیا رتبہ ہے. دونوں تقریباً ایک ہی عمر کی تھی اور دونوں کے درمیان خوب جم کر چلتی تھی. بیویوں میں سوکونوں میں سب سے زیادہ قریب یہ 2 ہوا کرتی تھی. یہ 2 آپس میں زیادہ بیٹھتی تھی، زیادہ گفتگو کیا کرتی تھی. اور بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ میں نے آپ کو گزشتہ یا پھر پیوستہ کی مجلس میں سنایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، دونوں بیویاں ساتھ تھیں. جب عشاء کا وقت آتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے پاس جا کر، ان کے محمل کے پاس جا کر تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ چیز حفصہ رضی اللہ عنہ پسند نہیں آتی. تو حفصہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مائی عائشہ سے کہتی ہیں کہ آپ مجھے آپ کی اونٹنی دے دیں، آپ میری اونٹنی میں سوار ہو جائیں. دونوں اونٹنیاں بدل لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ سمجھ کر حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے لمبی گفتگو کرتے ہیں. اور اس وقت
مائی عائشہ گھاس میں اپنا پیر ڈال کر کہتی ہے اللہ کوئی بھچو بھیج جو میرا پیر کاٹ دے، میں چیخوں چلاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ کر دیکھے. ہے نا، انسانی فطرت، نسوانی فطرت کے تحت مائی عائشہ نے یہ کہا. یہ ایک واقعہ مائی عائشہ اور حفصہ کے درمیان پیش آیا. اس کے علاوہ پوری زندگی دونوں کے اندر میل ملاپ، دونوں کے اندر ایک ہی رائے، ایک ہی سوچ، ایک ہی سمجھ. بہترین مثال تھی سوکونوں کی مائی عائشہ اور حفصہ کی زندگی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ام سلمہ. ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی 5 ہجری میں. ام سلمہ یہ ابو سلمہ کی بیوی تھی جو بہت بڑے صحابی تھے، بلند پائے صحابی تھے، ایک معرکے میں شہید کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ام سلمہ بالکل اکیلی ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام دے کر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیتے ہیں. یہ کافی عمر رسیدہ عورت تھی لیکن بڑی ہوشیار سمجھدار عورت تھی. تمام عورتوں کے لیے اس شخصیت میں نصیحت ہے. تاریخ کا سب سے مشہور واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ ہے جو قیامت تک لوگ ام سلمہ کو نہیں بھلائیں گے. بڑا ہی عظیم واقعہ ہے. حدیبیہ کا موقع ہے، تمام صحابہ حج عمرہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، لیکن ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا. اتنے میں صلح حدیبیہ پیش آئی. صلح حدیبیہ ایک مشہور واقعہ ہے. 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین نے عہد کر لیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جانے والے نہیں ہیں، البتہ آئندہ سال آنے کی اجازت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اب احرام اتار دو، اب احرام اتار دو، اب کوئی عمرہ نہیں ہے، اب یہیں سے ہم کو واپس جانا ہے. لیکن صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ان کا دل یہ گواہی نہیں دے رہا تھا کہ عمرے کے لیے احرام پہنے اور اسے ایسے ہی اتار دیں بغیر عمرے کے. دل گواہ نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ احرام نہیں اتار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا چلو احرام اتار دو، احرام اتار دو، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ احرام اتارنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. پورے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حکم دے رہے ہیں لیکن صحابہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. سب ٹکرا رہے ہیں، سب کے دل میں شک و شبہ ہے، سب پریشان ہیں، ایک عجیب و غریب ماحول ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہا ہے. تعجب کی بات تھی، یہ بہت بڑی غلطی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور سیدھے اپنے خیمے میں داخل ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ میری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں، میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں. مائی ام سلمہ جو اس خیمے میں تھی، ہوشیار عورت تھی، معاملہ سمجھ گئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی باتیں کہی، تھوڑی گفتگو کی جو نرمی پر مبنی تھی، نرمی سے گفتگو کی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہو سکتا ہے صحابہ کے دل میں یہ شک ہو کہ آپ احرام میں ہیں، وہ بھی احرام میں ہیں، کہیں ان کے دل میں یہ بات تو نہیں کہ سب کو احرام اتار کے آپ احرام میں رہیں، کہیں آپ عمرہ تو نہ کر لیں اور آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کا شرف ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے. ہو سکتا ہے یہ چیز ان کے ذہن میں گھوم رہی ہو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ جائیں، ان کے سامنے احرام کے کپڑے اتاریں، اس کے بعد دیکھیے کہ ضرور وہ لوگ بھی اتار دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات صحیح نظر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ظالم بادشاہ یا پھر کوئی سلطان یا پھر کوئی بڑا گورنر نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول تھے. اچھی بات لینے کی عادت تھی، دوسروں سے رائے مشورہ پوچھا کیا کرتے تھے. اپنی بیوی ہے، جاہلیت کا طریقہ یہ ہے کہ سردار بیویوں کو نہیں مانتے. سردار کے پاس 2500 بیویاں ہوتی تھی، لیکن بیویوں کی مثال کیا ہوتی تھی؟ نوکرانیوں جیسی ہوتی. وہ سردار کے پاس صرف خواہش پوری کرنے کے لیے جاتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب و غریب نمونہ پیش کر رہے ہیں. ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. ان میں سے بعض ہوشیار، ذہین، زیرک ہو سکتی ہے، ان کی رائے قبول کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں ساری دنیا کو. تو مائی ام سلمہ نے رائے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے بالکل درست نظر آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، سب کے سامنے احرام جب اتارے تو سب صحابہ نے احرام اتار دیا. تو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حکم دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غصے کے تحت حکم نہیں دے رہے ہیں. تو یہ ام سلمہ کا یہ واقعہ تاریخ میں مشہور ہے میرے دوستو، قیامت تک مشہور رہے گا. یہ واقعی بہترین چیز تھی، بہترین رائے تھی جسے مائی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. یہ جو ام سلمہ تھی
ان میں اور مائی عائشہ میں قاسم مشترک یہ تھا، دونوں میں میل ملاپ ایک جگہ تھی، دونوں میں علمی مادہ پایا جاتا تھا۔ جتنا مائی عائشہ علم کی خواہش مند تھی اتنا ہی ام سلمہ بھی تھی، لیکن اس بابت حفصہ رضی اللہ عنہا مقابلہ نہیں کر پاتی، ان کے پاس اتنا علمی مرتبہ نہیں تھا۔ علمی مرتبے میں مائی عائشہ کے بعد ام سلمہ ہے، اگرچہ کہ عمر میں بڑی ہیں لیکن مسائل میں، فقہی مسائل میں، حج کے مسائل میں، دوسری عورتوں کی مسائل میں، فن حدیث میں، تفسیر میں کافی مہارت رکھتی تھی ام سلمہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے بعد اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ ام سلمہ کو چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کا معیار کیا تھا میرے دوستو؟ خوبصورتی ہرگز نہیں، دولت مال ہرگز نہیں، ریاست والی ہونا یا پھر شہزادی ہونا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان بیویوں سے زیادہ تھی جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ رول ماڈل ہونے والیاں ہیں، یہ میرے جانے کے بعد ساری دنیا کے لیے تعلیم کا مرکز بننے والی ہیں، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ معیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے کا اپنی بیویوں کے درمیان۔ تو ام سلمہ مائی عائشہ کا مقابلہ کیا کرتی تھی علمی چیزوں میں، دونوں کے درمیان کبھی بھی کوئی ٹکراؤ پیش نہیں آیا، صرف ایک مرتبہ عام طور پر مدینے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرن مائی عائشہ کے ساتھ ہوتا تو زیادہ تحفے آتے، زیادہ چیزیں آتی۔ مائی عائشہ کا ٹرن ہوتا تو صحابہ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، چاہتے تھے کہ اس وقت ان کا تحفہ ان کے پاس پہنچے، تو ڈھیر سارے تحفے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے گھر میں ہوتے تب آیا کرتی تھی۔ تو یہ چیزیں دوسری بیویوں کو پسند نہیں آئی، خاص طور پر سوکنوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، سب نے یہ چاہا کہ اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جائے۔ تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا گیا، سب بیویوں جمع ہو کے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آ کے اس تعلق سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں اور گفتگو کر بھی لیتی ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموشی سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پوری بیویاں مل کر کسے تیار کرتی ہیں؟ ام سلمہ کو تیار کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جائیں آپ جا کر گفتگو کریں۔ وہ گفتگو کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے ہیں تو ام سلمہ پھر واپس آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد کسے بھیجتے ہیں؟ اس کے بعد زینب کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ جب جاتی ہے تو مائی عائشہ اور زینب کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، لیکن مائی عائشہ جواب دے کر دلیل سے یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ وہ حق پر ہیں، لوگ تحفے دیتے ہیں تو لوگوں کی مرضی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دخل ہے؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت تحفہ نہ بھیجیں؟ یہ لوگوں کی مرضی ہے۔ مضبوط دلائل دیتی ہیں تو زینب بنت جحش خاموش ہو جاتی ہیں، اور خاموش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہتی ہیں کہ کیوں نہ ہو اتنی زبردست دلیل دینے والی، اتنا زیادہ علم رکھنے والی مائی عائشہ کیوں نہیں ہو سکتی ہیں جبکہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہیں؟ کیوں نہ ہو، یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہیں، یہ ضرور ایسے کہہ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کے زینب بنت جحش واپس آ جاتی ہیں۔ ایک مسئلہ پیش آیا تھا جس کے ضد ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں جب عائشہ کے گھر میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس وقت ڈھیر سارے تحفے آتے ہیں، یہ تحفے جو ہے مجھے ہم کو پسند نہیں آتے، سب کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں تو مائی عائشہ جواب دیتی ہیں اجازت کے بعد، دونوں میں کچھ لیدے ہوتی ہے، اس کے بعد ام سلمہ خاموشی سے چلے جاتی ہیں۔ پوری تاریخ میں ام سلمہ کے ساتھ صرف یہاں پر دونوں کے درمیان کچھ سخت کلامی ہوئی، ورنہ ام سلمہ اور مائی عائشہ جو لمبی زندگی پائے اور پوری زندگی یہ دونوں مل کر رہے، پوری زندگی یہ دونوں مل کر مشن کی جو ہے تکمیل کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پورا کرتے رہے، لوگوں کو سکھاتے رہے۔ یہ تھی ام سلمہ۔ اور اس کے بعد جویریہ جو ایک شہزادی تھی، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں صرف ان کی خوبصورتی سے ڈرتی تھی، وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، میں صرف ان کی خوبصورتی سے ڈرتی تھی۔ یہ شروع کے واقعات تھے، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنا کسی خوبصورتی پر مبنی نہیں تھا، خوبصورتی کی وجہ سے نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کچھ اور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گولز ایمز کچھ اور تھے. البتہ زینب بنت جحش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی اور قریشی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تھی، ہاشمیہ تھی. اور زینب بنت جحش جیسے آپ نے سنا ان کی شادی زید بن حارثہ سے ہو چکی تھی. زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیٹے منہ بھولے لڑکے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے حکم نازل کیا کہ منہ بھولے بیٹے اسلام میں ان کی کوئی اجازت نہیں. بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بھائر کا آدمی بھائر کا آدمی ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی کو بیٹا نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس رواج کو توڑنے کے لیے یہ حکم نازل کیا کہ زید اب زینب کو طلاق دینے والے ہیں. دونوں میں جمی نہیں. زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ دونوں کے درمیان کچھ بات جمی نہیں، دونوں میں اختلافات بہت زیادہ تھے. تو آخر کار زید بن حارثہ نے طلاق دے دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے کہتے تھے کہ طلاق مت دو، امسک علیک زوجک، تم طلاق مت دو، تم انہیں تمہارے پاس رکھو، صبر کرو. لیکن بات بالکل آگے بڑھ گئی تھی تو زید بن حارثہ برداشت نہیں کر پائے، انہوں نے طلاق دے دی. جیسے ہی طلاق ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کھٹن حکم نازل کیا. اللہ نے کہا آپ ان سے شادی کر لیں، آپ ان سے شادی کر لیں. ان کے تعلق سے اللہ کہتا ہے اتخشى الناس واللہ احق ان تخشى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر لیں تو یہ منافقین یہود کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ محمد نے تو اپنے لڑکے کی بیوی سے شادی کر لیا ہے. افواہیں اڑائیں گے، غلط سلط باتوں کو پھیلائیں گے. اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے. لیکن اللہ کہتا ہے اتخشى الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ یہ حکم ہمارا ہے، تم کو کرنا ہی ہے کسی بھی حالت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار و ناچار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں زینب بنت جحش سے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا جو بہت بڑا رواج تھا، کیا رواج تھا؟ منہ بھولے بیٹوں کو بنانا، جسے چاہے قریب کر کے بیٹے کا مرتبہ دینا، اللہ تعالیٰ نے اسے توڑ دیا. اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں. ہو سکتا ہے یہ آدمی کسی عورت سے ناجائز تعلق رکھیں اور اس کا بیٹا پیدا ہو تو وہ اپنے اس بیٹے کو منہ بھولا بیٹا بنا لے، بعد میں اسے وراثت کا حصہ بنا لے. تو بہت سارے لوپ ہولز کریٹ ہونے کا اندیشہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کر دیا. کہا گیا کہ خونی بیٹا ہے. جو بیٹا تم اختیار کرتے ہو، جسے تم بیٹا کہتے ہو یا پھر بیٹی کہتے ہو، یہ تم اسے وارث نہیں بنا سکتے، یہ تمہارا حصہ نہیں ہے. بلکہ الٹا اسلام نے یہ حکم سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے کسی ایک آدمی کو یا پھر کسی ایک لڑکے کو اپنے نسب میں داخل کروا لیا، وہ اس نسل کا نہیں ہے، وہ اس نسب کا نہیں ہے، اس نے اسے داخل کروا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پر لعنت بھیجی ہے. اور اس عورت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا جو کسی کے ایک لڑکے کو کسی ایک مرد کے نسل میں داخل کروا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت بھیجا ہے اور اسے جہنم بھی سنایا ہے بعض روایتوں میں. تو نسلوں میں خلط ملط ہونا، ایک کا بیٹا دوسرے کا بیٹا ہونا، یہ جو کرپشن جاہلیت میں چل رہا تھا، اسے روکنا ضروری تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کھٹن حکم سنایا کہ آپ ان سے شادی کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی. یہ تھی زینب بنت جحش اور مائی عائشہ، اور ان کے درمیان کئی مرتبہ ٹکر ہوئی ہے نا. زینب بنت جحش کا دعویٰ یہ تھا کہ میں قریشیہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریبی رشتہ دار ہوں. بیویوں میں مجھ سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہوا کرتا تھا. اور آپ نے ابھی سنا کون سا مسئلہ؟ زینب بنت جحش کو سفیر بنا کر بھیجا گیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی وہ تحفوں کے مسائل میں. تو زینب بنت جحش جب گفتگو کرنا شروع کی تو مائی عائشہ اور ان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی اور مائی عائشہ نے دلائل دے کے انہیں خاموش کر دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ان دنوں راتوں میں چراغ نہیں جلتے تھے، راتوں میں اندھیری چھائی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے مائی عائشہ کے. مائی عائشہ کے گھر میں کون ہے؟ زینب بنت جحش بھی. دونوں گفتگو کر رہی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو ایک کونے میں جا رہے تھے جہاں زینب بنت جہش تھی. تو مائی عائشہ نے کہا ادھر مت جائیے, ادھر زینب ہے. زینب بنت جہش کو غصہ گیا, دونوں میں آوازیں بڑھ گئی, دونوں نے کچھ کہا تو انہوں نے کچھ کہا, یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے ابوبکر صدیق جو مسجد میں تھے انہیں آوازیں سنائی دی. تو وہاں سے غصہ گیا آپ ابوبکر صدیق کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دو ایسی گفتگو کر رہے ہیں, اتنی آوازیں بڑھ گئی ہیں, آواز اونچا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گناہ ہے. تو وہاں سے آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ باہر تشریف لا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. تو مائی عائشہ ڈر جاتی ہیں کہ والد ابا کے ڈانٹیں گے, ہو سکتا مار بھی سکے, اس لیے خاموش ہو جاتی ہیں. یہ ایک روایت آئی ہے جس میں مائی عائشہ اور زینب کے تعلقات, ان کے درمیان جو باتیں ہوئی اس کے تعلق سے تفصیل آئی ہے. لیکن مائی عائشہ ایک ایسی عورت ہیں, وہ جانتی ہیں فطری تقاضا کہاں ہے, انسان کے ناطے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ جانتی ہیں, اور یہ بھی جانتی ہیں کہ زینب بنت جہش یہ واقعی بہت بڑے مرتبے والی ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنا تھی, مائی عائشہ راویہ ہے, کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم بیویوں کو دیکھ کر کہا کہ تم میں سے سب سے پہلے میرے پاس وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ہم ایک دوسرے کے ہاتھ رکھ کر ناپنے لگے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں. لیکن جب وہ وفات پا گئی تو ہم کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ لمبے ہونے کے تعلق سے کہہ رہے تھے وہ صدقہ خیرات کی طرف اشارہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ تم میں سے سب سے پہلی عورت جو مجھ سے آ کر ملے گی وہ ہوگی جو زیادہ صدقہ خیرات کرے گی. تو کہتی ہے کہ وہ ہم میں سے سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی تھی. یہ کہنے والی کون ہے؟ مائی عائشہ. اور ان کا صدقہ, ان کے خیرات کے واقعات آپ نے سن لیے. ایک مرتبہ ایک لونڈی آتی ہے, آ کر کہتی ہے کہ باہر ایک مانگنے والی کھڑی ہے, مانگ رہی ہے. تو مائی عائشہ فوراً لونڈی سے کہتے ہیں کہ یہ کھانا انہیں دے دو. وہ جا کے کھانا دے دیتی ہے. اتنے میں افطار کا وقت آتا ہے تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے, افطار کا وقت آ گیا ہے, ہم روزہ ہیں. تو لونڈی کہتی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے پورا کھانا تو اس مسکین کو دے دیا, مانگنے والے کو دے دیا. تو مائی عائشہ کہتی ہے اگر تم یاد دلا دیتی تو میں یہ کھجور تو رکھ لیتی. یہ مرتبے کا صدقہ تھا. اب یہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی زینب بنت جہش تھی, وہ سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی. اور اس کے بعد کہتی ہیں, مرنے کے وفات کے بعد تعریفی کلمہ سنیے, کہتی ہیں وہ ہم میں سے سب سے زیادہ دیانتدار تھی, یعنی دیندار تھی, ہم میں سے سب سے زیادہ سچی تھی, اور ہم میں سے سب سے زیادہ راست گفتار تھی, بات کرنے کا انداز اچھا تھا, اور ہم میں سے سب سے زیادہ فیاض تھی, سخی تھی, اور ہر وہ کام جس کے ذریعے سے اللہ خوش ہو جائے وہ کام کرنے کے لیے سب سے آگے رہتی تھی. عجیب و غریب مثال تھی. مائی عائشہ ان کی تعریف کرتی ہیں, اگرچہ کہ آپ نے 2-3 واقعہ سنے جن میں مائی عائشہ اور زینب کے درمیان ٹکراؤ ہوا تھا, لیکن یہ ٹکراؤ انصاف کو مائی عائشہ سے نہیں چھینا. مائی عائشہ زندگی بھر ان کی تعریف کیا کرتی تھی. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہی زینب بنت جہش نے رضی اللہ عنہا صفیہ, جن کے تعلق سے آپ کی تفصیل آنے والی, انہیں دیکھ کر کہا کہ تم یہودیہ ہو, کیونکہ وہ یہودی قبیلے سے تعلق تھا. تو صفیہ کو کافی غصہ ہوا, رنج ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کر گئے. جب معلوم ہوا کہ زینب نے یہ بات کہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 مہینے تک زینب بنت جہش سے گفتگو نہیں کی, غصے میں تھے. تو زینب بنت جہش حل کے لیے کہاں آ رہی ہیں؟ مائی عائشہ کے پاس آتی ہیں, آ کر کہتی ہیں کہ دیکھو ایسا ہو گیا, میں غصے میں اسے یہودیہ کہہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ گیا, اب 2 مہینے سے ٹھیک سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں. تو مائی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان سے نرمی سے گفتگو کرتی ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن تیار ہو جاتا ہے اس تعلق سے گفتگو کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ ان سے غلطی ہوگی, آپ اللہ کے لیے انہیں معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد معاف کر کے اپنے وطیرے کو دوبارہ اسی طریقے سے کر لیتے ہیں جیسے ہوا کرتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے مائی عائشہ کس طریقے سے اپنے سوکنوں کے ساتھ پیش آتی تھی. اسی طریقے سے واقعہ افک جو ہوا اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے. ایک واقعہ ہے جو مائی عائشہ کی زندگی میں بہت بڑا واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مائی عائشہ کے تعلق سے برات نازل کی.
یہ واقعہ جب پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رائے پوچھتے, ان سے رائے پوچھتے, کبھی علی سے, کبھی ابوبکر سے, کبھی عمر سے, بڑے بڑے صحابہ سے اس مسئلے کے تعلق سے رائے پوچھتے, اور زینب بنت جہش کے پاس آ کر پوچھتے تمہاری رائے عائشہ کے تعلق سے کیا ہے. زینب بنت جہش جو مائی عائشہ کی ٹکر کی تھی, ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ قریب ہوں. ان کے لیے اب موقع مل گیا کہ حریف کو شکست دیں. لیکن زینب بنت جہش جو مومنہ تھی, جو بھی ان سے ہوا وہ انسانی تقاضا تھا, وہ کہتی ہیں ما علمت فیہا الا خیرا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں تو اس عورت کو سراپا خیر پاتی ہوں, اس کے اندر میں نے کبھی بھی خامی نہیں دیکھی. تو سے معلوم ہوتا ہے کہ سوکنے انسانی فطرت ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار ایک دو باتیں آگے ہو جاتی تھی, ورنہ سب کے سب مومنات تھی. اللہ نے انہیں امہات المؤمنین کہا, یہ مومنین کے مائیں, مومنین کی مائیں ہیں اللہ نے کہا. بہت بڑا یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دی. تو یہ عورتیں اپنے فائدے کے لیے یا پھر اپنے مفاد کے لیے دین کو بیچنے والیاں نہیں تھی. یہ تھی زینب بنت جہش. ام حبیبہ, ام حبیبہ یہ سفیان رضی اللہ, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی لڑکی تھی. ان سے شادی کی تفصیل الگ ہے, یہ ان کی بیویاں کی تفصیل انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ الگ مجالس میں ہم تفصیل بیان کریں گے. صرف اب ان کے اور مائی عائشہ کے درمیان کے تعلقات بیان کرنا مقصد ہے. تو یہ ام حبیبہ, ان کے اور مائی عائشہ کے درمیان کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, دونوں بہنوں کی طرح رہا کرتی تھی. اگرچہ کہ ابو سفیان کی لڑکی یہ ابو بکر کی لڑکی ہے نا. یہ ابو سفیان کون تھے؟ جو جانی دشمن تھے, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ابو بکر کون ہے؟ دونوں کی بیٹیاں, اور دونوں ایک ساتھ ہوتی, لیکن مائی عائشہ کبھی بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی, بلکہ عزت کی نظروں سے ان کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی. اور جب موت کا وقت آیا ام حبیبہ کا, تو انہوں نے مائی عائشہ کو بلایا. بلا کر انہوں نے کہا کہ سوکن ہونے کے ناطے سے ہو سکتا ہے کبھی کبھار میرے زبان سے کچھ نکل گیا ہو, کبھی کچھ تکلیف ہو گئی ہو, میں اللہ سے آپ سے یہ مانگتی ہوں, یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دے. ماں عائشہ فوراً کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا, ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ تمہیں جنت دے. یہ دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد ام حبیبہ وفات پاتی ہے. اس کے بعد میمونہ کے تعلق سے ماں عائشہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار عورت تھی. ہم میں سے یعنی سوکنوں کی یہ جو گروپ تھی, اس گروپ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی یہ میمونہ تھی. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے. اور اس کے بعد میرے دوستو آخری بیوی جن کا نام صفیہ تھا, جن کا نام صفیہ تھا, یہ یہودی النسل تھی. خیبر کی لڑائی میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا اور انہیں رہا کر کے شادی کر لی. یہ لونڈی کے طور پر آئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ حیی بن اخطب کی لڑکی ہے, حیی بن اخطب یہ بہت بڑا سردار ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا, معرکے میں قتل کر دیا گیا, یہ اس کی لڑکی ہے, سردار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس لڑکی کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رہا کیا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. ان کا نام صفیہ تھا. ان کے تعلق سے بہت سارے واقعات آئے. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتی ہے, یا رسول اللہ, یہ عائشہ, یہ زینب, یہ جو حفصہ ہیں, یہ عام طور پر مجھے دیکھ کر یہ کہتی ہیں کہ تم یہودیہ ہو. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب کی بیٹیاں ہیں, یہ کہہ کر فخر کرتی ہیں, جو مجھے زیادہ دکھ دیتا ہے یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے شوہر محمد ہیں, اور میرے باپ ہارون ہیں, اور میرے چچا موسیٰ ہیں, میں تین نبیوں سے تعلق رکھتی ہوں, میرا مرتبہ کیوں کر کم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا, اگر یہ کہتی تو خاموش ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں. اور یہ پست قد کی تھی. مائی عائشہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشارہ کر کر کہتی ہیں کہ یہ جو پست قد کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ تم نے جو بات کہی ہے, اگر اسے سمندر میں گھلا دیا جائے تو پورا سمندر زہریلا ہو جائے گا. تم نے بہت بڑی بات کہی ہے, یہ غیبت میں شمار ہے, یہ تمہیں نہیں کہنی چاہیے. تو مائی عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ وہ تو پست قد کی ہے, اس لیے میں نے کہا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو غلط بات ہے، اسے نہیں کہنا چاہیے. اگر مجھے لوگ وہ چیز دیتے، بس چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ چیز مجھے دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ اس قسم کی بات کہے، تو ہرگز میں وہ الفاظ کو زبان میں نہیں لاؤں گا. مائی عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دیتے ہیں. وہ صفیہ کے تعلق سے وہ یہ بات کہی تھی. اور جب صفیہ کی شادی ہوئی تو یہ انہیں محمل میں رکھ کر لایا گیا، تو راستے میں محمل ٹوٹ کر نیچے گر گئی. تو مدینے میں جو لونڈی قسم کی جو عورتیں تھیں ان کے درمیان یہ بات پھیل رہی تھی کہ صفیہ ایک نحوست والی عورت ہے، اس وجہ سے سفر میں وہ گر گئی. جاہلیت میں طریقہ تھا کہ محمل میں سے ٹوٹ کر کوئی گر جائے اسے منحوس مانتے تھے. یہ بات پھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صفیہ منحوس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، کہا کہ یہ ایسا کہنا نہیں چاہیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو ایک انصاری کے گھر میں رکھا. جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیی بن احطب، مشہور یہودی، یہودیوں کا سردار، اس کی لڑکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، تو محلے کی پوری عورتوں نے تیاری کر کے جا کر زیارت کی. سب جا کے صفیہ کو دیکھ دیکھ کر آتی. جب مائی عائشہ کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی ہے، تو مائی عائشہ بھی چپ کر نقاب اوڑھ کر جا کر دروازے کے آڑ سے دیکھتی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ مائی عائشہ. جیسے ہی مائی عائشہ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیسی نظر آئی دلہن، لڑکی کیسی ہے؟ تو مائی عائشہ کہتی ہیں ہاں یہودیہ ہے. کہتی ہیں کہ ہاں یہودیہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہرگز مت کہو وہ مسلمان ہو گئی ہے، ہرگز مت کہو وہ مسلمان ہو گئی، یہودیہ مت کہو، وہ اب تو اسلام میں داخل ہو گئی ہے. میرے دوستو، اسی طریقے سے بہت سارے واقعات آئے ہیں. ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے کہ یہ حفصہ، یہ جو صفیہ تھی، یہ زبردست کھانا پکاتی تھی. اور مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دنیا میں کسی بھی ایک انسان کو اتنا مزیدار پکاتا ہوا نہیں دیکھا. بہت ہی مزیدار کھانا پکاتی ہے. اور مائی عائشہ کھانا پکانا ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہے نا. وہ کم سن تھی، شادی ہو کر آ گئی، موقع ہی نہیں ملا کھانا پکانے کا. اور گھر میں پکانے کے لیے تھا کیا؟ گھر میں کہتی ہیں کہ مہینے گزر جاتے، چولہے میں ہانڈی نہیں چڑھاتے ہم، مہینے گزر جاتے، پیٹ بھر کر کھاتے نہیں تھے ہم. گوشت کھانے کی خواہش ہوتی، لیکن کئی مہینوں کے بعد ایک خواہش پوری ہوتی. عام طور پر ہمارے گھر میں کھانا یہ ہوتا تھا کھجور پانی، یہی ہمارا کھانا تھا، یہی ہمارا بسیرا تھا. لوگ آئے، آ کر مائی عائشہ سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو کیسے ان کی زندگی تھی. مائی عائشہ اپنے گھر میں جاتی ہے، تفصیل آئے گی. یہ جب بوڑھی ہو گئی، جب یہ مدینے میں رہتی تھی، کیسے کیسے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور لوگوں کو کیسے کیسے تعلیم دیتی تھی. اور تعلیم دینے کے لیے یہ کتنی تکلیف اٹھاتی تھی، رات اور دن تعلیم، 24 گھنٹے تعلیم. کبھی بھی کوئی بھی ان کے گھر میں آ کے دستک دے کے علم حاصل کر سکتا تھا. اس حد تک انہوں نے اپنی زندگی کو پبلک بنا لیا. بوڑھی ہو گئی تھی اور مومنین کی ماں ہے، پردے کی اتنی سختی نہیں ہے نا، وہ کسی بھی کے سامنے جا سکتی ہے. اور ایسے ہی انہوں نے کیا. بوڑھی جب ہو گئی تو انہوں نے کبھی کبھار معرکے میں بھی حاضری دی، لڑائی میں بھی حاضری دی. یہ تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے. تو یہ مائی عائشہ کہتی ہیں ان کے پاس پکانے کے لیے تھا کیا. کہتی ہے یہ جو صفیہ تھی زبردست پکاتی تھی، میں نے دنیا میں ان سے زیادہ مزیدار کسی کو پکاتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرن میرے گھر میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں آج سوچ لی کہ کچھ مزیدار پکاؤں گی. تو میں گئی پکانے کے لیے، لگ گئی تو پکا رہی ہوں بہت دیر سے پکا رہی ہوں. لیکن صفیہ اتنی ایکسپرٹ تھی، چھٹ سے پکائی اور اس نے ایک صحن میں کھانا ڈال کر فوراً بطور تحفہ بھیج دیا. میں پکا رہی تھی، اتنے میں کھانا آ گیا. مائی عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے غیرت آ گئی، مجھے غصہ آ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کھانا کھانے والے ہیں، میرا کھانا کون کھائے گا؟ غصہ آ گیا، آگے بڑی، ہاتھ سے دھچکا مار دیا اور وہ جو پیالی تھی نیچے گری اور وہ پیالی چکناچور ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے تمہاری ماں غصے میں آ گئی، تمہاری ماں غصے میں آ گئی، غارت امکم کہتے ہوئے وہ پیالی کے ٹکڑے اٹھا کر جما رہے تھے، وہ کھانا جما رہے تھے. اور مائی عائشہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایک بہت خوبصورت پیالی کو توڑ دیا, ویسے ہی پیالی واپس کرو. البتہ کھانا تو میرے لیے آیا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پیالی بڑی خوبصورت تھی, ہے نا, بہترین انداز کی تھی, تم نے اسے توڑ دیا, اب تم کو اسے واپس کرنا ہے نا. یہ نہیں کہ بیوی ہے تو چرا لے, نہیں, انصاف. محمد رسول اللہ ہے, سارے کائنات کے نبی ہیں, کہتے ہیں کہ ویسی پیالی واپس کرنی پڑے گی. تو مائی عائشہ بالکل ویسی پیالی واپس کرتی ہے. ایک واقعہ مائی عائشہ اور صفیہ کے درمیان جو پیش آیا روایتوں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اس کے علاوہ دوسری بہت ساری روایتیں نظر آتی ہیں جن میں عام طور پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپس میں لڑتی رہتی ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. کل ملا کے 10 سال کی زندگی میں اتنی واقعات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, یہ اتنے ہی واقعات پیش آئے جس کی تفصیل آپ کو میں نے سنائی. 10 سال 11 سال 100 کلوں کی زندگی میں اتنے ہی واقعات. وہاں لوگوں کو لڑنے کے لیے ٹائم کہاں تھا میرے دوستوں؟ 100 کلوں کو لڑنے کے لیے کہاں؟ یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے, کبھی کبھار کے واقعات ہیں, اور جو بھی ہوئے انسانی تقاضا ہے. روزانہ جھگڑتے نہیں تھے. مائی عائشہ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ جھگڑتے رہے. وہ تو عبادت عابدہ تھی, زاہدہ تھی, سخاوت میں آگے تھی, اور تعلیم حاصل کیا کرتی تھی, نماز میں وقت صرف کیا کرتی تھی, روزے میں وقت صرف کیا کرتی تھی, کئی بچوں کو پالتی تھی, کئی لوگوں کو بلا کر گھر میں کھلاتی تھی, غیر معمولی عورتیں تھیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ لڑتے رہیں. تو یہ تصور کرنا غلط ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے. یہ تو روایتوں میں واقعات موجود ہیں, علماء نے نقل کیا, اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے پاس یہ چیزیں پیش کی جائیں. اس وجہ سے پیش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہ عام عورتوں کی طرح لڑا کرتی تھی. اگر یہ عام عورتوں کی طرح ہوتی تو انہیں یہ مرتبہ نہیں ملتا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں بنتی. تو اس وجہ سے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ اتنا لمبا عرصہ ساتھ بتانے کے باوجود یہ چند واقعات ہیں جو پیش آئے ہیں. تو یہ آپس میں کیسے رہا کرتی تھی, اور آپس میں ان کے کتنے میل ملاپ. اور عام طور پر روایتوں میں سننے کو ملتا ہے, یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ سب ایک گھر میں جمع تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے, سب گفتگو کر رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے, حفصہ, عائشہ رضی اللہ عنہا, اور اس کے بعد زینب بیٹھ کر گفتگو کر رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے. تو یہ آپس میں گھروں میں آتی جاتی تھی, ان کے درمیان گفتگو ہوتی تھی, علمی گفتگو زیادہ ہوا کرتی تھی. یہ پوچھتی تھی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا, تم نے کیا سنا, تم نے کیا سنا, یہ باتیں ہوا کرتی تھی. یہ عام یہی تھا, یہی ٹرینڈ تھا, یہی ہوا کرتا تھا. یہ جو آپ نے جو جھگڑے کی اور لڑائی کی, جو ٹکراؤ کی جو باتیں سنی, یہ بہت شاذ و نادر ہے, بہت شاذ و نادر ہے. مائی عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کو قبضے میں لیے, تو قبیلے کے سردار کی ایک بیٹی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم مجھے دے دو, تم اپنے آپ کو مجھے دے دو, میں تم سے شادی کر لوں گا. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہیں ایسے ہی لے کر جائیں تو لونڈی رہیں گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ لونڈی رہیں, سردار کی لڑکی ہے, چاہتے ہیں کہ یہ رہا شدہ کی طور پر رہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مجھے دے دو. مطلب کیا ہے, اگر وہ اپنے آپ کو دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شادی کر لیں گے, نہ ولی کی ضرورت ہے نہ مہر کی ضرورت ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جائیں گی, لونڈی نہیں رہیں گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مجھے دے دو. لیکن وہ ڈری ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافی ڈری ہوئی ہے, چاہے کہ ان کے سر میں ہاتھ رکھے, سر میں ہاتھ رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھائے, تو اتنے میں عورت نے کہا اعوذ باللہ منک, میں اللہ سے تمہاری پناہ چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیچھے ہاتھ اٹھا لیا, کہا کہ تم نے بہت بڑی چیز سے پناہ مانگ لی. فوراً اس ہے لڑکی کو واپس کر دیتے ہیں. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑکی آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کے لیے تھی, تو انہیں جب تیار کیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ بہت پسند ہے. کون سا؟ اعوذ باللہ منک, اللہ کی پناہ تم سے. یہ تم جملہ کہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ محبت کریں گے. وہ بیچاری بھولی بھالی تیار ہو کر جب گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا اعوذ باللہ منک, اللہ کی پناہ میں تم سے چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چلو اپنے گھر, جاؤ اپنے گھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا. تم مجھ سے پناہ مانگ رہی ہو, میں تمہارے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہوں. یہ 2-3 واقعات آتے ہیں. اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو دیکھا کہ وہ عورت کے اندر عیب تھا, اور شادی کرنے والوں نے اس عیب کو چھپایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کر دیا.
تو یہ باتیں چند باتیں شادیاں اور شوقوں کے تعلق سے کتابوں میں آئی ہیں جنہیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ آنے والے مجلس میں ہم واقعہ افک آپ کے سامنے پیش کریں گے جو تاریخ میں سب سے مشہور واقعہ ہے اور زبردست واقعہ ہے. اس میں مومنین اور منافقین کے درمیان فرق پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے تعلق سے کیسے ریاکٹ کیا اور اللہ کو کتنا غصہ آیا اور کیسے سخت آیتیں نازل ہوئی. یہ تفصیل سننے کے لیے انشاءاللہ آپ اگلی مجلس میں ٹھیک 9 بجے جمع ہو جائیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.